قرآن کریم کو اللہ نے 23 سال کے عرصے کے اندر الگ الگ عرصے میں اتارا، اور جو پہلی آیت کریمہ اتری وہ 21 رمضان 21 کی رات تھی، 21 رمضان المبارک تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آپ کو اعلان نبوت دیا گیا کہ اب آپ کو نبی یعنی جبریل علیہ السلام غار حرا میں آئے اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ویڈیو میں لے کر آیا ہوں دوستو، اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو زندگی آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ مفتی انس صاحب کیسے اپنے بیوی کو سمجھا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے بیوی نہیں ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس ویڈیو کو پورا، اس ویڈیو کا اینڈ تک آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، تب آپ کو اس ویڈیو میں کیا زندگی بدل دینے والی بات ہے اور کیا زندگی بدل دینے والی بیان ہے، آپ ضرور اس ویڈیو میں ضرور دیکھیے۔ تو چلیے بنا دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نظام یعنی کچھ بھی نہیں تھا، نہ دنیا تھی، نہ انسان تھے، نہ کوئی شے تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تب نبی بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، 10,000 سال پہلے اس دنیا کائنات کا نظام بولے، اس سے 2,000 سال پہلے یعنی دنیا کے نظام کے بنانے سے پہلے اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے نبی کا تعارف کرایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے آپ میرے رسول ہیں۔ تفسیر کی بات ہے علماء کرام سے، یعنی تفسیر ہمیں قرآن پڑھنا بھی چاہیے، یعنی تلاوت کے ساتھ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ روزانہ ایک صفحہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ مجھے کہتا کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں قرآن۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے 2,000 سال دنیا جہان کے بنانے سے پہلے اس میں کہا کہ آپ میرے رسول ہے، مجھے قرآن کریم کی قسم، قرآن حکیم کی قسم کہ آپ میرے رسول، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے خاص قرار دیا رمضان کے ساتھ کہ رمضان میں اترا، اور ہدایت کا مہینہ کہ جتنے نبیوں پہ آسمانی کتابیں اتری وہ رمضان میں اتری۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت سے، نبی تو آپ پہلے سے ہی تھے، لیکن جو آپ کو خبردار کیا گیا، جو آپ کو کہا کہ اب آپ اللہ کے بندوں کو، اللہ میرے بندوں کو میری طرف لے کر آئیں۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ ختیجہ کی یہاں اتری کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ میرے نبی جی اب اٹھیے، اب لوگوں کو میری بڑائی بیان کریے، میری طرف بلائیے۔ تو یہ رمضان کے ساتھ اس لیے قرآن کو خاص کیا گیا، اور پھر پڑھنا بھی چاہیے کہ 1 نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، یعنی سارا اجر بڑھ جاتا ہے، پروفٹ بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ 24 گھنٹے کا شیڈیول بناتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کو کیسے گزارنے ہیں، رات میں کتنا حصہ آرام کرنا ہے، کتنا حصہ عبادت کرنی ہے۔ تو قرآن کا مہینہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اور پھر سمجھنا بھی چاہیے۔ علماء کرام کی تفاسیر ہوتی ہے، اس تفسیر میں عامةً اکثر مساجد میں رمضان المبارک میں علماء کرام کے اللہ والوں کی مجالس ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، کوئی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، اپنا تعلق علماء کے ساتھ جوڑے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑے اور دین کی محنت میں لگے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا دین ہے کیا، رمضان کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ اب ایک چیز دیکھیں کہ یہ غنیمت سمجھے اس رمضان کو، میں آپ ذرا سے بھی کہوں گا کہ اس رمضان کو ایسے غنیمت سمجھے کہ پچھلے سال دیکھیں ہمارے ساتھ کتنے عزیز و اقارب ایسے تھے، گھر میں دیکھ لے کہ کسی کے ماں باپ تھے، بھائی بہن تھے، بیوی بچے تھے، شوہر تھا، اور پھر ہمارے دوست احباب تھے، رشتہ دار تھے، پچھلی رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، نہ انہوں نے سوچا تھا نہ ہم نے سوچا۔ اللہ کو پیارے اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے، اللہ اس مہینے کی قدردانی کی توفیق دے، اور اس کا ایک ایک لمحہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح گزارنے کی توفیق دے، اور پوری امت کو اور جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم سب کو اس کا صحیح طریقے سے اس کا استعمال، یعنی استعمال یہ ہے کہ رمضان کا صحیح استعمال ہم کریں اور صحیح طریقے سے اس کے ایک ایک اوقات کو ہم گزاریں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ روزہ ہر مسلمان پہ فرض ہے؟ یہ تو یعنی آپ نے جو بات پوچھی ہے یہ مفتیان کرام سے پوچھنے والی بات ہے، لیکن بہرحال جو اس کا ایک ہے کہ جیسے ایمان ہے ہمارے پاس، نماز ہر عاقل بالغ مرد پر فرض ہے، ایسا بھی روزہ بھی ہر عاقل بالغ مرد پر اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے روزے فرض کیے، اور یہ ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بھائی اسپورٹس میں ہوتے ہیں جو ڈائٹ کرتے ہیں، جم کرتے ہیں، قربانی دی، تو یہ ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہے۔ روزے کا فائدہ سب سے پہلے ہمارا، اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا میرے بندے کو، میرا بندہ بھوکا رہے گا، یعنی آج کوئی کسی کے لیے نہیں رہتا ہے، یہ اللہ کے لیے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، یہ بہت بڑی چیز ہے، اسے رکھنی چاہیے، چھوٹی موٹی چیز کے لیے نہیں، چھوٹے موٹے بہانے کے لیے کہ عام مطلب کیا ہوتا ہے چھوڑ کے 6 7 8 دن رکھتے ہیں پھر بیچ میں چھوڑ دیتے کہ ایسے یہ دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، اللہ کا حکم، اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی، یعنی اجازت شریعت نے وہاں دی ہے کہ بھائی سفر میں ہے، اور اب تو سفر بھی پہلے یہ ہوتے تھے کہ سواریاں
پہ ہوتی تھی, جانوروں پہ ہوتے تھے. اب تو ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں, ٹرین ہیں, بسیز ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے ملک میں تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے, اللہ بہت خوبصورت ملک میں ہمیں رکھا ہے, جہاں سہولتیں بہت زیادہ ہی ہے. ہر ایک کے پاس گاڑی ہے, بسز میں اے سی ہے, ٹرین میں اے سی ہے, اور ہوائی جہاز کا بھی سفر ہے تو اس میں ہر سہولت ہوتی ہے. تو چھوٹے موٹے بہانے کے لیے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے, کہ کبھی بھی کوئی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے, اور کسی گناہ کو عام سمجھ کے کر نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ نیکی کا وقت بھی نکل جائے گا اور پچھتاوا ہوگا, اور گناہ کر لیں گے اس کا وقت اور مزہ بھی ختم ہو جائے گا, گناہ باقی رہ جائے گا. تو یعنی تھوڑے مزے کے لیے گناہ نہیں کرنا چاہیے, اور چھوٹی سمجھ کے نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے. مزہ تو ختم ہو جائے گا, لیکن گناہ وہ آپ کو ساری زندگی پریشان کرے گا, موت پہ پریشان کرے گا, قبر حشر میں پریشان کرے گا, اور پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے ذلیل کر کر جہنم میں پہنچا دے گا. تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اور یہ صحت کو فٹ ہونے کا بھی ہے, دل و دماغ کو صحیح کرنے کا بھی ہے, اور اللہ سے جڑنے کا سب سے بڑا سبب ہے روزہ, تو اسے رکھنا چاہیے. تو آپ نے بہت اچھی باتیں کری. یہ تو مجھے ماشاءاللہ سے مجھے آپ سے گھر پہ بھی بہت باتیں سننے ملتی ہے, سیکھنے ملتی ہے. بٹ یہ ایک بہت الگ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ یہاں پہ آئے ہو, کیونکہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی جو نالج ہے, آپ جس سے بات کرتے ہو, آپ جب بات کرتے ہو نا بس سیدھا دل میں اتر جاتی ہے, مجھے بہت ایزیلی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے, نا شور ہماری آڈینس کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. اور بھی میرے پاس آپ کے لیے بہت سارے سوال ہیں, جیسے زکوٰۃ پہ, سحری افطار پہ, جن کے جو روزے جن کے چھوٹ جاتے ہیں وہ اسے کیسے کمپنسیٹ کریں. تو یہ سارے سوال جواب ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ مجھے ایک اور ایپیسوڈ کا آپ کے ساتھ ایک موقع دو گے جہاں پہ ہم ان ساری کویشچنس کا بھی مجھے جواب مل سکے. آپ بلاؤ گے تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے, لیکن آپ کی ماشاءاللہ میں نے دیکھا آپ کی پوری رمضان کی شیڈیول, اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. آمین آمین. ہمارا بیٹا بھی چھوٹا ہے اور آپ اتنی محنت کر رہی ہو روزے کے ساتھ, لیکن ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ گاہے بے گاہے آتے رہیں گے انشاءاللہ, جو کچھ اللہ توفیق دے. آپ کے ساتھ آج میں نے ایک بہت اسپیشل رمضان کے علاوہ ایک اسپیشل ٹاپک چوز کیا ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. وہ ہے میاں بیوی کے رشتے پہ, جو ہم آگے جا کے بات کریں گے. بٹ اس سے پہلے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بھی پرفیوم کا کتنا شوق ہے, آپ لگاتے نہیں, آپ نہا لیتے ہو اس سے, تو اسی لیے آپ کے لیے ہے احمد المغربی پرفیومز کے کیا بات ہے, ان کا یہ ہیمپر, جو آپ کو آلریڈی مجھے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو آلریڈی بہت پسند ہے. ماشاءاللہ میں اڑ جاتا ہوں, یہ تو سارا نکل چکا ہے. یہ مجھ سے تھوڑا سا یہاں سے ہل گیا, بٹ یہ آپ کو بہت پسند ہے. چلو تو یعنی میں اب آپ کے پرفیوم میں بھائی شکریہ جی, آپ کا شکریہ احمد المغربی کفیل صاحب کا, اور ہمارے حافظ عمیر صاحب, اور سعد بھائی اور سلمان بھائی, سب کا بہت شکریہ. بنایا بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ ان لوگوں نے, یہ میں بذات خود بہت پسند کرتا ہوں. مجھے پتا یہ میرا تھا جو یونیسیکس سے آپ نے پورا سے ختم کر دیا, آئی نو دیٹ. ماشاءاللہ یہ واقعی بہت اچھا ہے, یہاں تک خوشبو آ رہی ہے. جی جی. سویل احمد المغربی پرفیومز جو ہے وہ انڈیا میں اور گلوبلی آفیشیل لانچ ہو چکا ہے, اور ان کا جو لنک ہے یہ میرے ڈسکرپشن پہ ہے. تو جائیے اور میرا ڈسکاؤنٹ کوڈ یوز کرے RR20 اور پائیے 20% فلیٹ آف. سو شاپ ناؤ. لیکن باکس وغیرہ بہت اچھا بنایا ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے. ایسے یہ بڑے دیندار اور نیک لوگ ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے ان کے لیے ایک سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ان کے ماشاءاللہ کوئٹ کے بعد کافی آؤٹ لیٹ ہر جگہ ہو گئے. ان کا عود بھی بڑا زبردست ہے. جی آئی نو, آپ ان کا یوز کرتے ہو, آئی نو دیٹ. یس, ان کا ہی عود استعمال کرتا ہوں. بوٹل ایک تو بڑی چھوٹی سی بوٹل میں دیتے ہیں, میں نے دیکھا. ایک بوٹل ہے, ایک ٹوٹ گئی, ایک ہمارے بھائی سہواز لے کے چلے گئے ایک میرے سے. تو ماشاءاللہ ان کے پاس ویسے بھی خوشبو دینا از سنت. اللہ اگر جنت میں کسی کاروبار کی اجازت ہوتی نا تو وہ خوشبو کی ہوتی. تو دو چیزیں سنت بھی ہے, کپڑوں کا کام جو ماشاءاللہ آپ کر رہی ہے, اور خوشبو کا کام ہمارے کپل صاحب کا برانڈ تو اپنا گھر کا ہی برانڈ ہے. لیکن شکریہ جی ماشاءاللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کا بڑا خیال کیا ان کے پورے کام کے سسٹم میں اور پروڈکٹ کے اندر بھی, کہ مفتیان کرام کی اور علماء کرام کی, اور اس کے جو تجربہ کار ہے, الکوہل وغیرہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو ان لوگوں نے اس سے بالکل بڑی رکھا ہے. بڑا اچھا سیٹ اپ ہے. جی ویل, تو یہ باتیں ہوتے رہیں گی. تو آپ لیجیے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ملتے ہیں, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک مجھے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے, جو میں چاہتی ہوں کہ یہ اس چیز پہ بات کرے آپ سب کے سامنے. تو پلیز ویلکم بیک. اور اب ہم بات کریں گے ہمارے آج کے گیسٹ سے, اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بہت سارے میرے سوال تھے جو میں آپ سے بھی پوچھتی تھی, تو مجھے آپ پلیز بتائیں کہ اسپیشلی اسلام میں, ہمارے دین میں نکاح کا کیا مطلب ہے. کیونکہ آپ جانتے ہو آج کل آپ جیسے کسی کو بولو نکاح کب کر رہے ہو, نہیں بھائی ایک امیجیٹ یہ آنسر آتا ہے. تو میں
चाहती हूँ कि हमारे लोगों को पता चले कि निकाह कितना ज़रूरी है और इसकी क्या अहमियत है। बहुत अच्छी बात पूछी है आप माशाल्लाह, ये बहुत ज़रूरी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कि आज जो है ना बेहयाई आखिरी किनारे के ऊपर है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, नई नस्ल, यानी हम भी, मैं कोई बड़ा तो हो नहीं गया, हम बूढ़े तो नहीं हो गए, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है ख़ास तौर से, यानी जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसके साथ फहाशी भी बढ़ी है। कोई बुरी बात नहीं है, इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। इसीलिए बेहयाई से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने निकाह का सिस्टम रखा है और इतना बेहतरीन खूबसूरत ये रिश्ता रखा है कि अल्लाह ताला ने इसको कुरान करीम में तरह तरह जगह के ऊपर बयान किया है कि इसको सुकून की चीज़ निकाह को की गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी सबसे बड़ी सुन्नत है निकाह। और मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने एक बड़ी बात बताऊँ मैं, यानी सना आपको, अक्सर हम इस पर बात करते हैं, आप भी बहुत अच्छी बात करती हो, कि मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने जन्नत में भी बनाया। माँ बाप का रिश्ता जन्नत में नहीं होगा, भाई बहन का नहीं होगा,